اور آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، اس وقت وفاقی وزراء پریس بریفنگ دے رہے ہیں، جس میں کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے ماضی کے ساتھ جوڑنا ہے کہ یہ ملک، اس کا قیام کیوں کر وجود میں آیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی تخلیق میں ایک بنیادی سوچ رکھی جو کہ علامہ اقبال کے الہ آباد کے خطبے سے پتہ چلتی ہے، اور وہ تھی کہ اس ملک کی بنانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی بیکاز علامہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ متحدہ ہندوستان میں، اس وقت کے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا، ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، ان کا سیاسی مستقبل کیا ہو سکتا ہے، ان کا ثقافتی مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ ان کی دو نکات جو کہ اس خطبے کا ایک نچوڑ ہیں، وہ تھا کہ اپنی سیاست اور اپنی ثقافت۔ اب جغرافیائی طور پہ تو ہم نے اس ملک کو حاصل کر لیا، لیکن نظریاتی طور پہ ہم ان اصولوں پہ اپنی عمارت کھڑی نہیں کر سکے۔ ہمیں اپنے جو بنیادی رکن تھے ان سے ہمیں جوڑنا ہوگا، اور اس جوڑنے کے لیے ہماری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف، جس کا وجود 1996 میں آیا، لیڈرشپ نے، عمران خان کی لیڈرشپ میں، انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بنیاد پہ اپنی جماعت کی بنیاد رکھی، اور اپنے آپ کو اس سفر پہ گامزن کیا جس سے کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی ہدف تھے ان کو حاصل کرنا مقصود تھا۔ انہوں نے آ کر رائٹ اور لیفٹ کی سیاست کو سائڈ پہ کر کے رائٹ اینڈ رانگ کی سیاست کو شروع کیا۔ یہی بیانیہ جو کہ ہم لے کے چل رہے ہیں آج، ایک وہ بیانیہ ہے جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاست کا مقصد ہے وہ فلاحی ریاست قائم کرنا ہے۔ دوسری طرف وہ سیاست ہے جس میں کہ ذاتی مفادات کا حصول ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ہم اس ملک کے بنیادی مقاصد کو اپنا ہدف بنائیں، ہم وہ ریاست بنائیں جس میں کہ عوام کی خدمت پہلی ترجیح ہو۔ اور اس سلسلے میں جو پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے وہ یہ ہے، چونکہ وہ بنیادی طور پہ خود غریب پرور، اس ملک سے سنسیئر اور ایک ہارڈ ورکنگ محنتی شخصیت ہیں، اور ان کی جو بنیادی سوچ ہے وہ اس پہ مبنی ہے کہ اس ملک کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے، کس طرح سے اس ملک میں احتساب ہو، انصاف ہو، میرٹ ہو، اور کس طرح سے ہم اس اپنی جو حکومت ہے اس کو ہم کس طرح سے ایک فلاحی ریاست، جس کی انسپریشن ریاست مدینہ سے لی گئی، جس کے بنیادی ستون رحم، احساس اور انصاف ہیں، ان اہداف کا حصول ممکن ہوا جب 2018 میں ہماری حکومت آئی، اور ہماری جو بھی پالیسیز تھیں
وہ اسی فلسفی کے تحت تھیں، چاہے وہ ہماری دفاعی، معاشی، ثقافتی جتنی بھی ہماری پالیسیز تھیں وہ بنیادی طور پر اسی سوچ کے گرد گھومتی تھیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام نے جو یہ نیریٹو ہے جس میں کہ بجائے ملک کی خدمت کرنے کے اپنے مفادات کو ترجیح دینا سیاست کو ایک پیشہ بنا دیا گیا تھا، اس سے اب عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہماری وزارت کے کانٹیکس میں ہمارا چیلنج صرف یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کی پالیسیز اور جو بھی ہم نے اچیومنٹس کیے ہیں اس کی تشہیر کی جائے، بلکہ ہم نے دونوں محاذوں پہ، اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پہ ہم نے لڑنا ہے۔ اور اس سچویشن میں ہماری وزارت اطلاعات کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ 5th جنریشن وار آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اس وقت چل رہی ہے۔ ہمارے دشمن ہر طرح کا نقصان ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں، ہماری اکانومی کو ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں، ہماری جو ملک میں ہے نا امیدی اور افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس چیلنج کو نپٹنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وزارت اطلاعات پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں اس جنگ کا بھرپور مقابلہ کرے گی، اور آپ جیسے ساتھی، اب آپ جانتے ہیں کہ یہ دور ایک ایسا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، جس میں کہ ہر پاکستانی صحافی بن چکا ہے۔ ابھی ہم نے یہ جنگ پورے ملک کے لیول پہ لڑنی ہے۔ یہ صرف آپ کا فرض نہیں، اس ملک میں ہر وہ شہری، ہر وہ صحافی، ہر وہ وزیر اسی جنگ میں ہمارا شریک ہوگا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یہ جنگ ہے وہ انشاءاللہ ہمیں کامیاب کرے گی، اور ہم اس کے ساتھ بحیثیت قوم کوئی سیاسی تقسیم کے علاوہ ہم کوئی بھی اس میں تقسیم نہیں چاہیں گے، اور چاہیں گے کہ ہم بحیثیت قوم اس جنگ کا مقابلہ کریں۔ آج آپ کو میرے ساتھی منسٹرز اپنی رسپیکٹو منسٹریز کے بارے میں بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ جن چیلنجز کا ہمیں سامنا تھا جب ہمیں حکومت ملی تو وہ کیا چیلنجز تھے، اس سے ہمیں کس طرح ہم نے پہلے اس پہ عبور حاصل کیا، اور اب ہم ایک ایسے سٹیج پہ آ گئے ہیں جس میں کہ جو سخت وقت تھا وہ کافی جدوجہد کے بعد ہم نے اس پہ قابو پایا، اور اب جتنی بھی خاص طور پہ پچھلے ہفتے کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ ساری مثبت ڈیولپمنٹس ہیں، جس کا تذکرہ کریں گے ابھی ہمارے ساتھی۔ لیکن میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس تکلیف کے ساتھ، جس ریزیلینس کے ساتھ انہوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں، جس سے کہ ہم ایک ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں، ایک ایسی نہج پہ آ گئے ہیں جس سے کہ ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارا اچھا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ، اور میں اب اپنے ساتھی وزیروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی شاہ محمود صاحب جو ہے تو شکریہ شبلی فراز صاحب۔ خواتین و حضرات، مختصر وقت میں آپ کے سامنے جو خارجہ امور میں جو ہمارا ایک شفٹ
दिखाई दे रहा है आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। हम जब फॉरेन पॉलिसी में अपनी अचीवमेंट्स को देखना चाहेंगे तो हमें ज़ेहनशीं करना होगा कि जो हमारा दायमी हरीफ है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसके मकासद क्या थे और हमने क्या हासिल करने की कोशिश की है। मुख्तसर वक्त में सिर्फ मैं 4 चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा और ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ धकेला जाए, तन्हाई की तरफ, सफारती तन्हाई की तरफ। और हमारी कोशिश रही है कि हम पाकिस्तान की इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करें, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 5 सालों में साबका हुकूमत का बेशतर अरसा ऐसा था कि आपके मुल्क का वज़ीर ख़ारिजा ही ना था, तो बहुत से आपके जो नुक्ता नज़र है फोरम्स पर वो पेश नहीं किया जाता था। तो एक ड्रामेटिक शिफ्ट कैन बी सीन फ्रॉम डिप्लोमेटिक आइसोलेशन टू इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, और उसकी 4 मैं चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहूँगा। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमारे जो दरीना ताल्लुकात हैं, हमारे दोस्त हैं, उन रिश्तों को हम दोबारा रिवाइटलाइज करें और नई अंडरस्टैंडिंग जो हैं हम फोर्ज अलायंस जो कहते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग्स को फोर्ज करें। उसमें आपने देखा जहाँ तक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की उनकी कोशिश थी हिंदुस्तान की, उन्हें नाकामी हुई, पाकिस्तान को कामयाबी हुई। और आज अगर आप साउथ एशिया में देखें कि पाकिस्तान नहीं, जितनी मेंबर स्टेट्स हैं वो हिंदुस्तान के जो एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस हैं उस पर उन्हें मोतरिज़ हैं। पाकिस्तान तो कहता ही रहा, लेकिन आज जिस शद्दमद से चीन हिंदुस्तान के एक्सपेंशनिस्ट और डिज़ाइंस को क्वेश्चन कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, और स्टैंड ऑफ आपने देखा लद्दाख में, वो आपके सामने है। नेपाल आज जिस तरह जो बिल्कुल उनके पहलू में था, जिस तरह आज उनको क्वेश्चन कर रहा है, उनकी पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन आपके सामने आए हैं, आपके सामने है। बांग्लादेश जो हमेशा उनके कैंप में तस्वर किया जा रहा था, और जब से ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है, एनआरसी आई है, और जब से उन्होंने कहा कि बंगालियों को दीमक से तशबीह दी है, तो आपने देखा कि एक सर्द मोहरी वहाँ नुमाया दिखाई दे रही है। तो साउथ एशिया जिससे वो हमें आइसोलेट करना चाह रहा था, आज हिंदुस्तान को एक नई नज़र से देख रहे हैं। हमने जो हमारे दरीना ताल्लुकात थे उनको एक नया रुख देने की कोशिश किया। मिसाल के तौर पे चीन, आपका एक दोस्त, आजमाया हुआ दोस्त, आपकी उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है, अरसा दराज से रही है। हमने कोशिश की है कि अपने नए हालात को सामने रखते हुए उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नया जो एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करें, फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप टू एन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। मेरी राय में दुनिया बदल रही है, और पोस्ट कोविड आप देखेंगे कि दुनिया में जो आप फ्लक्स देख रहे हैं आज, वो एक आपको वाज़े पैटर्न इमर्ज करता हुआ दिखाई देगा। उसकी कुछ शुरुआत आपके सामने आ चुकी हैं। तो उसके अंदर हमने देखना है कि पाकिस्तान और चीन के जो दरीना ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मुस्तहकम कैसे करना है, और उस शेयर्ड ऑब्जेक्टिव को आगे लेके कैसे चलना है। और उसकी एक जिंदा मिसाल सीपैक 2 है। उसमें वाज़े हमने हदाफ तय किए हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलोकेशन एक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट दूसरी चीज़ है, पॉवर्टी एलिविएशन तीसरी है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट चौथी है। फिर आप देखिए तुर्की के साथ भी आपके दरीना ताल्लुकात, बहुत उम्दा ताल्लुकात, लेकिन तुर्की के साथ वज़ीर आज़म जब वहाँ तशरीफ़ ले गए, असद उमर साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, तो वहाँ लंच की टेबल पर एक फ़ैसला हुआ कि हमारा एक नया
इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अरेंजमेंट, एक फ्रेमवर्क उनके साथ तय होना चाहिए जिससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया जाए, वो एक हकीकत बन चुका है। इसके साथ साथ आप देखें, यूरोपियन यूनियन आपका बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। आज उसके साथ आपने एक नया स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान जो है, एक दूरस्थ, उसको साइन किया है और ये इन 2 सालों में हुआ है। उसके बाद अफ्रीका, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, 1.3 अरब की आबादी, बेपनाह मार्केट, हमारी उस पर तवज्जो नहीं थी। हमने इंगेज अफ्रीका इनिशिएटिव लॉन्च किया फॉरेन ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको इनॉग्रेट किया, सदर साहब भी तशरीफ लाए, और उससे मकसद ये था कि अफ्रीका की मार्केट में हम अपना इकोनॉमिक फुटप्रिंट कैसे बढ़ाएं। ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, उनकी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स में पाकिस्तान का जो किरदार है वो उसको तस्लीम करते हैं। तो अब हमने देखा कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से हम किस तरह वो अपना इकोनॉमिक जो प्रिंट है, फुटप्रिंट, वो बढ़ाएं। नए मिशंस खोले जा रहे हैं और कुछ को अपग्रेड किया जा रहा है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो वहाँ हमारे ऑफिसर्स हैं उनको तैनात किया जा रहा है, कई इलाकों से शिफ्ट करके अफ्रीका की तरफ मोड़ा गया है। उसके बाद जो नई इंटरनेशनल हमने अंडरस्टैंडिंग्स को फोर्ज करने की कोशिश की है, मैं 2 का उस पर जिक्र कर देता हूं। एक, प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव ग्लोबल डेट रिलीफ के लिए, उन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए एक पैगाम दिया, और फिर आपने देखा कि उसकी शुरुआत हुई है। सेक्रेटरी जनरल ने एक मौक़िफ़ लिया, G20 ने वो उसमें कुछ इक़दाम किए, और मज़ीद हमने एक पार्टनरशिप बिल्ड की है न्यूयॉर्क में कि किस तरह हम उस अंडरस्टैंडिंग को फर्दर डेवलप करें और किस तरह हम उनसे रिलीफ ले सकें फिस्कल स्पेस के लिए, क्योंकि कोविड का जो एक मनफी असर आया है मईशत पर, उससे किस तरह बाहर निकला जा सके। और फिर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें हम मुस्लिम दुनिया में। इस्लामोफोबिया की एक हवा चल रही है, तो किस तरह हम जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हमने किस तरह मिलकर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करना है, और यूएन की साइडलाइंस पर इमरान खान साहब ने इस चीज़ को उजागर किया। दूसरी चीज़ है हमारा अफगानिस्तान का पीस इनिशिएटिव। दुनिया समझती थी और दुनिया ने बेपनाह वसाइल खर्च किए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, अफगानिस्तान का मिलिट्री सोल्यूशन से हल निकालने का। इमरान खान मुसलसल कहते आए कि ये रास्ता दुरुस्त नहीं है, अफगानिस्तान का देरपा हल पॉलिटिकल सोल्यूशन है। बिल आखिर दुनिया कायल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी दुनिया कह रही है कि पॉलिटिकल सेटलमेंट को वो तरजीह दे रहे हैं ओवर मिलिट्री सोल्यूशन, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इसके साथ साथ आज दुनिया एक्सेप्ट कर रही है कि पाकिस्तान ने जो फैसिलिटेटिंग रोल प्ले किया है, जो आज अमेरिका और तालिबान के अंदर जो एक पीस एग्रीमेंट हुआ है, उसका वो एतराफ़ कर रहे हैं। और आज से 3 दिन पहले जब मेरी 4 रोज़ पहले सेक्रेटरी पॉम्पियो से टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने एक्नॉलेज किया और कहा कि पाकिस्तान का जो वाइटल रोल है हम उसे तस्लीम करते हैं। और आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस विच आर अबाउट टू कमेंस, हम पूरी उम्मीद हैं कि वो उनका आगाज़ होगा, और उससे पीस और रिकन्सिलिएशन को जो फ़रोग़ मिलेगा, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। आपके जितनी रीजनल कुव्वतें हैं, रूस है, चीन है, ईरान है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, यूरोपियन यूनियन है, रीजन से बाहर, वो आज सारे इस इनिशिएटिव की तायीद कर रहे हैं। आप मत भूलिए कि जब हम हुकूमत में आए थे तो चंद माह पहले अमेरिका की तरफ से एक साउथ एशिया स्ट्रैटेजी का अनाउंस की गई थी, जिसमें पाकिस्तान को कहा गया था कि वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये जो एक नैरेटिव शिफ्ट हुआ इन 2 सालों में, फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम टू पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, टुडे वी बीइंग व्यूड एज पार्टनर्स इन पीस, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जिसका हमें एक्नॉलेज हमें करना चाहिए। तीसरी चीज वो है कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज होना। ये कश्मीर का मसला उतना ही पुराना है जितना पाकिस्तान है, नया नहीं है,
लेकिन उसको जिस तरह बाय डिजाइन बैक बर्नर पे रखा गया और इमरान खान साहब की हुकूमत ने और उनकी रहनुमाई में इसको इंटरनेशनलाइज किया गया, वो आपके सामने है। आज कोई इंटरनेशनल फोरम नहीं है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसको हमने इस्तेमाल न किया हो कश्मीर के नुक्ता नज़र, कश्मीरियों के नुक्ता नज़र को उजागर करने के लिए, पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर करने के लिए, चाहे ह्यूमन राइट्स थे, चाहे वहाँ जो डेमोग्राफिक चेंज है, चाहे जनाब वहाँ जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, चाहे ये जो सीज फायर वायलेशंस हैं, जितनी चीज़ें हैं हमने उनको उजागर किया है। और हिंदुस्तान का जो नैरेटिव था, जिन्होंने पाकिस्तान और उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो जद्दोजहद, उन्होंने उसको तशबीह दे दिया था दहशतगर्दी से। आज नैरेटिव चेंज हुआ है और आज उसको हक के खुद इरादियत का जद्दोजहद कहा जा रहा है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसके साथ साथ आप देखें कि एक साल में 3 मरतबा सलामती काउंसिल में कश्मीर का मसला ज़ेरे बहस आता है और हिंदुस्तान ना चाहने के बावजूद उसको उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। आप देखें कि 2 रिपोर्ट्स 2018 में, 2019 में ह्यूमन राइट्स कमिश्नर जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की, वो 2 रिपोर्ट शाया करती हैं और जिसमें हिंदुस्तान को पूरी तरह एक्सपोज किया जाता है। आप देखें कि इस अरसा में 4 कश्मीर के जो कॉन्टेक्ट ग्रुप है OIC का, उसमें 4 नशिस्तें होती हैं और हालिया जो हुआ है, जो कोविड के दिनों में हुआ था, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस स्टेटमेंट का जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है पूरी OIC की तरफ से, अगर आप उसका मुताला कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उनने तस्लीम किया। डिबेट्स उठा के देख लें आप, यूरोपियन यूनियन में उठा के देख लें, यूएस कांग्रेस की इंगेजमेंट्स देख लें, 85 कांग्रेसमैन की इंगेजमेंट देख लें, हाउस ऑफ कॉमन्स में जो ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप है ऑन कश्मीर, उसकी आप काविश देख लें, ह्यूमन राइट्स काउंसिल को देख लें, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को देख लें, तो आपको अंदाज़ा होगा। और आखिर में आप इमरान खान साहब की जो तकरीर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पिछले साल की, उसका मवाजना कीजिए तो पिछले 5 साल में नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी, उसमें कश्मीर का जिक्र कितना था और इमरान खान साहब का जिक्र कितना था। उससे पिछले दौर में जरदारी साहब की तकरीर जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में की थी, उससे मवाजना कीजिए तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि फ़र्क क्या है। मैं आखिरी पॉइंट जो अर्ज़ करना चाहता हूँ और वो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। हमने कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए हैं दफ्तर खारजा में, मिसाल के तौर पे फॉरेन मिनिस्टर्स एडवाइजरी काउंसिल। उसकी मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि एकेडेमिया से, थिंक टैंक से हमें फ्रेश इनपुट मिले और जो सीजन्ड डिप्लोमैट्स हैं, जिसके पास इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, उन्हें भी इंगेज किया जाए। क्राइसिस मैनेजमेंट, 24/7 क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट जो है नया फॉरेन ऑफिस में बनाया गया और उसकी अपना हमारी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की मिनिस्ट्री है और हमारा जो NCOC का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से 478 फ्लाइट्स के जरिए 2,14,000 पाकिस्तानी जो स्ट्रैंडेड थे उनको वापस लाया गया। ख्याल था कि वहां पथराव हो जाएगा, शीशे टूट जाएंगे, एम्बेसीज पे हमला हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके साथ साथ पब्लिक डिप्लोमेसी का इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है। अभी ऑनर किया गया है उन 86 पाकिस्तानियों को जिन्होंने 79 ममालिक में कोविड-19 में अपनी सोसाइटीज में कंट्रीब्यूट किया और पाकिस्तान के इमेज को इन्हांस किया। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन डिवीजन एक नया फॉरेन ऑफिस में बनाया गया है ताकि आपके नैरेटिव को प्रोजेक्ट किया जाए। इसके साथ साथ मैं अर्ज करता चलूं कि फॉरेन सर्विस एकेडमी, स्टेट ऑफ द आर्ट फॉरेन सर्विस एकेडमी न सिर्फ बनाई गई है, उसका नया करिकुलम तरतीब दिया गया है, उसको शिफ्ट कर दिया गया है इनटू द ओल्ड चाइनीज एम्बेसी, वो हमें गिफ्ट की गई और ये अरबों रुपए की जायदाद है जो फॉरेन ऑफिस की जायदाद में एसेट में इजाफा हुआ है। यहां से तो अरबों रुपए गायब हुए, यहां अरबों रुपए का इजाफा हुआ। और फिर इंस्टीट्यूशन जो है रीजनल अफेयर्स का, उसको ओवरहॉल किया जा रहा है और उसको नए प्रेमिसेस में मुंतकिल किया गया है। ई वीजा फैसिलिटी और आखिर में FM डायरेक्ट, ये एक ऐप मैंने बनाई है और जितने फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्ट मेरे साथ उस ऐप के जरिए राब्ता कर सकते हैं। जूनियर सीनियर जिस कॉन्टिनेंट में भी हैं और उनके पास कोई आइडियाज हैं, कोई इनपुट है, तो डायरेक्ट मुझे मिल सकता है ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप को काट के। दीज वर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स जो हमने लिए हैं। शुक्रिया।
ابھی میں درخواست کروں گا فوراً اپنے ہمارے شیخ صاحب جو ہمارے ایڈوائزر ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں. مائک کھول دیتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو جب یہ حکومت آئی تو ایک بحرانی کیفیت تھی. بیرونی اور اندرونی جو خسارے تھے وہ تاریخ کی سب سے بڑی سطح پر، اور پچھلے 5 سال جو گزرے تھے اس میں ایکسپورٹس کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ 0 رہی تھی، اور 20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز تھے وہ پچھلے 1 سال میں آدھے ہو چکے تھے، اور ہمیں ڈیفالٹ کا خطرہ تھا. تو پہلی چیز جو ہم نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ملک کو کیسے ڈیفالٹ سے بچایا جائے اور کس طرح اس بحران سے فوری طور پہ نپٹا جائے. کیونکہ جو بنیادی وجہ ہماری جو اس بحران کی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک ڈالرز کا کرائسس تھا. یعنی ہم 40 ارب ڈالر اگر امپورٹ کر رہے تھے تو 20 ارب ایکسپورٹ کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ہمارے پہ مستقل ایک بوجھ تھا جو ہمیں ایک ایسی سطح پہ لے آیا کہ ہم نے بوروئنگ کر کر کے، قرض لے کر اپنے آپ کو بہت کمزور کر دیا. تو پہلی سچویشن تو یہ تھی کہ کیسے اس بحرانی کیفیت سے نپٹا جائے اور ملک کو پھر استحکام دیا جائے. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے بڑے فیصلے کیے اور IMF کے ساتھ ایک تعلق بنایا، ایک لینڈ مارک اگریمنٹ کی، جس کی وجہ سے پھر جو دنیا کے بڑے دوسرے ادارے تھے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ہمارے دوست ممالک سب آگے بڑھے اور انہوں نے اس سچویشن میں ہماری مدد کی، اور ہم نے ریزروز کو اپنے استحکام دیا، اپنے فارن ایکسچینج کے ریزروز کو بڑھایا. ہم نے جو قرض ماضی کی حکومتوں نے لیے تھے وہ پچھلے 2 سال میں ہم نے 5000 ارب روپے کے ماضی کے لیے ہوئے قرض واپس کیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کوشش کی، کیونکہ اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو کوئی حکومت، کوئی ملک ایسا نہیں جس نے ترقی کی ہو بغیر دنیا کے ساتھ تعلق بڑھائے. اور ان 2 چیزوں میں ہماری جو پرفارمنس رہی ہے ماضی میں وہ اچھی نہیں رہی. نہ ہم ایکسپورٹس بڑھا سکے ہیں، نہ ہم لوگوں کو قائل کر سکے ہیں کہ وہ یہاں آ کے انویسٹمنٹ کریں. تو اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک پائیدار بنیاد پہ پاکستان کو آگے لے جانا ہے، اور ہم نے بہت مراعات دی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے، جو حماد اظہر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو تجارتی بیرونی خسارہ تھا 20 ارب ڈالر کا، اس کو کم کر کے 3 ارب کیا گیا. اور یہ ایک تاریخی پرفارمنس ہے اس حکومت کی پچھلے 2 سال میں کہ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے مراعات دی گئیں، اور امپورٹس کو خصوصی طور پہ جو لگژری آئٹمس ہیں ان پہ ٹیکسز لگا کر اس کو کم کیا گیا. اب آپ آئیں کہ ایکسپینڈیچر، ایک بڑی وجہ ہمارے بحران کی یہ تھی کہ حکومت جو ہے خصوصی طور پہ الیکشنز کے دوران حد سے زیادہ اخراجات کرتی ہے، اور جو پروجیکٹس بھی کیے جاتے ہیں ان میں کوئی کاسٹ کی کنسیڈریشنز کو آگے نہیں رکھا. تو ہم نے یہ پچھلے 2 سال جو گزرے ہیں بہت سختی سے اخراجات، حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کابینہ کی تنخواہیں تک کم کی گئیں، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے ہاؤسز کے بجٹ کم کیے گئے، حتیٰ کہ فوج کی جو اخراجات ہیں ان کو بھی منجمد کیا گیا، اور سول حکومت کے اخراجات کو کم کیا گیا. اور میں اس کے لیے پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب، ہماری جو ڈیفنس کی قیادت ہے ان سب کا شکر گزار ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ اتنے زبردست طریقے سے کاسٹ کو کنٹرول کیا جائے اور کاسٹ اوپر سے کنٹرول کیے جائے. یہ نہیں کہ لوگوں کی جو دینے والی چیزیں ہیں ان کو روکا جائے لیکن اوپر عیاشی چل رہی ہے. تو ہم نے جو یہ سال گزرا ہے اس میں اسٹیٹ بینک سے کوئی بوروئنگ نہیں کی، کوئی قرض نہیں لیا. ہم نے جو یہ سال گزرا ہے
اس میں کوئی سپلیمنٹری گرانٹ کسی ادارے کسی حکومتی منسٹری کو نہیں دی. ہم نے طاقتور لوگوں کو نو کہا تاکہ ہم ملک کی جو میکرو اکانومی ہے اس کو اسٹیبلائز کریں. اور اب آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک جانب ڈومیسٹک سائڈ اور دوسری جانب فورن جو تھریٹ ہے ان کو کنٹرول کیا. پھر ہم نے اپنے ٹیکسز کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی اور کرونا وائرس سے پہلے جو ٹیکسز میں بڑھنے کی جو رفتار تھی وہ 17% تھی. بدقسمتی سے یہ کرونا وائرس کی سچویشن ابھری اور وہ جو ایک بہت اچھی جو ہے اچھے انداز میں ہماری ریونیوز کی گروتھ ہو رہی تھی وہ متاثر ہوئی. اب جب کرونا وائرس ہوئی تو پہل ہمیں 2 چیلنجز تھے. سب سے پہلے جو پرائم منسٹر عمران خان کا ڈائریکٹو تھا کہ پاکستان کے لوگ عام لوگ ان کی زندگی ایک حد سے زیادہ متاثر نہیں ہونی چاہیے. تو ہم نے 1240 ارب کا ایک کرونا وائرس کے دوران پیکیج دیا اور اس پیکیج کے کئی کمپوننٹ کئی حصے تھے. لیکن سب سے جو بڑا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے عام لوگ بھولے ہوئے لوگ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں جن کی ڈیلی جو جاب پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں اور جو ویسے ہی کمزور طبقے کے لوگ ہیں ان تک فوری طور پہ کیش پہنچایا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ شاید دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا پروگرام دیا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو 2 سال گزرے ہیں اس میں یہ ایک سنہری چیز ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ 250 ارب روپے لوگوں کو دیے گئے اور پاکستان کے ہر قصبے میں ہر گاؤں میں ہر شہر میں یہ دیے گئے اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ بلا امتیاز دیے جا رہے ہیں. اس میں کوئی سیاسی کنسیڈریشن نہیں, کوئی مذہبی کنسیڈریشن نہیں, کوئی علاقائی کنسیڈریشن نہیں. اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو یہ پیسے آپ کو ملیں گے. اور 1,60,00,000 لوگوں کو پیسے ملے اور اگر 6 لوگ ایک خاندان میں ہیں تو 10 کروڑ پاکستانیوں تک یہ امداد پہنچائے گئے. اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں گے. لیکن ہم نے انہیں کہا کہ جہاں تک پیسے کی بات ہے اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. دوسری جانب جو بینیفیشری ہم نے چنے اس کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے وہ پاکستان کے بزنس سیکٹر ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو جو لیکوڈیٹی کا پرابلم ہے ان کو بالکل گرا دیں, کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جیسے ہی دنیا ریکور کرے اور ہمارے لوگ ہمارے بزنسز تیار ہوں اس ریکوری سے فائدہ لینے کے لیے. تو ہم نے کئی طرح سے ان کی مدد کی. ان کو بہت سستے لون دیے گئے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ان کے مزدور ہیں ان کو دیں تاکہ ان کو بے روزگاری کی مصیبت نہیں سہنی پڑے. ہم نے ان کے جو قرضے جب ڈیو ہوئے تو وہ 1 سال مؤخر کر دیے. ہم نے اسمال بزنسز چھوٹے بزنسز کے بارے میں 3 مہینے ان کے بجلی کے بل خود بھرے اور اس طرح کی تمام چیزیں کی گئیں تاکہ بزنسز جو ہیں وہ اچھے انداز میں آگے بڑھیں. اور اسی طرح سے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے بھی ہم نے جو پروکیورمنٹ کے 280 ارب رکھے تھے ان کو استعمال کیا تاکہ عام لوگوں کے ہاتھ میں پیسے آئیں اور وہ موٹر سائیکل خریدیں, ٹریکٹر خریدیں, گھر بنائیں اور دوسری چیزیں خرچ کریں تاکہ اس ملک کی اکانومی میں جان آئے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے جو نیوٹرل لوگ ہیں, جو فیئر مائنڈڈ لوگ ہیں, وہ ان چیزوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں, موڈیز ہے, فچ ہے, انہوں نے اس چیز کو سراہا. آپ نے دیکھا کہ IMF کے بورڈ نے اس کو سراہا. آپ نے دیکھا کہ دنیا کے جو انویسٹرز ہیں انہوں نے 188% اضافہ کیا ہے فورن انویسٹمنٹ میں پاکستان میں. اور آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ نے 47% اضافہ کیا ہے اور بلومبرگ جو کہ ایک دنیا کا بڑا ادارہ ہے اس نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو دنیا کی بہترین اسٹاک مارکیٹس میں شامل کیا. تو یہ چیزیں جو ہیں
ان کا اب اثر آنے لگا. جو ہم نے بجٹ دیا اس میں ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. جو ہم نے بجٹ دیا اس میں ہم نے ہزاروں جو خام مال کی چیزیں ہیں ان پہ امپورٹ کے ٹیکسز صفر کیے. اور ہم نے کہا کہ ہم اپنے ملک کی جو اکانومی ہے اس کو گلوبل اکانومی سے انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریزلٹس ہیں ان کے بارے میں جو آ رہے ہیں، پہلا مہینہ یہ نئے سال کا مالی سال کا جولائی جو گزرا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایکسپورٹس اس مہینے میں 6% بڑھے. ہماری جو سیلز ہیں سیمنٹ کی وہ 33% بڑھی. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں سیمنٹ کی وہ 66% بڑھی. ہماری پیٹرول اور ڈیزل 8% اور 15% بڑھی. ہماری فرٹیلائزر 22% بڑھی. ہماری موٹر سائیکلز کی سیل 31% بڑھی. ہماری ٹریکٹرز کی سیل 17% بڑھی. ہماری گاڑیوں کی سیل 4% بڑھی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ریمیٹنسز پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ریمیٹنسز اس مہینے میں آئے 2.8 ارب ڈالر. اور ایف بی آر کی کلیکشن 300 بلین ہوئی جو ان کی انٹرنل ایسٹیمیٹ سے 23 گنا زیادہ. تو ہم دیکھ رہے ہیں اور اسٹاک مارکیٹ نے کرونا وائرس کے بعد 40% سے زیادہ اضافہ کیا. ان سب چیزوں کا اگر آپ ایک کمبائنڈ ایفیکٹ دیکھیں تو انشاءاللہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم لوگ آگے جا رہے ہیں. عمران خان کی حکومت کی سب سے بڑی ترجیح کیا ہے؟ صرف ایک، پاکستان کے لوگ. اور ہم نے اگر پیسے خرچ کیے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کے اوپر کیے. جس طرح میں نے کہا 250 ارب روپے دیے گئے 1.60 کروڑ خاندانوں کو. 192 ارب روپے دیے گئے قبائلی علاقے جو اب مرج ہو چکے ہیں ان کو. 50 ارب روپے دیے گئے 5 بنیادی کھانے پینے کی چیزیں یوٹیلیٹی سٹورز میں سستے داموں بیچنے کے لیے. 15 بلین دیے گئے رمضان کے دوران 19 چیزوں کی قیمت کم رکھنے کے لیے. 72% پاکستانیوں کو الیکٹریسٹی حکومت اپنی جیب سے سبسیڈائز کر رہی ہے. 90% پاکستانیوں کو گیس حکومت اپنی جیب سے سبسیڈائز کر رہی ہے. 100% ٹیوب ویل یوزرز کو حکومت اپنی جیب سے سبسیڈائز کر رہی ہے. اور جب آپ نے دیکھا کہ تیل کی قیمتیں دنیا میں گھٹی پیٹرول اور ڈیزل کی تو وہ بھی پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ دیا گیا. اور ہماری اور فرٹیلائزر کی قیمتوں کے لیے گیس کی جو سبسڈی ہے وہ بھی دی جا رہی ہے. دیکھیں ہم سب اگر مل جائیں تو پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی جو امنگیں ہیں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری ہو سکتی. یہ ملک ایسے نہیں بنا، اس کے لیے بہت لوگوں نے قربانیاں دی. یہ 1930 میں ایک شاعر کا خواب تھا جو بادشاہی مسجد کے سائے میں ایک ریزولوشن بنا 1940. اور جب 1947 میں محمد علی جناح یہاں پہنچے تو وہ قائد اعظم بن چکے تھے اور یہ خواب پاکستان بن چکا تھا. اب ہمیں موقع ہے کہ ہم ایک ایسے لیڈر کے ساتھ مل کر وہ چیزیں کریں جس کے لوگ منتظر ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ پالیسیز برقرار رہیں گی اور ابھی جو اچھے اثرات سامنے آئے ہیں ان کو اور پائیدار بنانے کے لیے کوشش کی جائے گی. تھینک یو. شکریہ حفیظ صاحب. میں ریکویسٹ کروں گا ہمارا صاحب سے، اور وقت کیونکہ بہت کم ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ مختصر اس میں وہ بیان کر سکیں کیونکہ ابھی 2 اسپیکرز اور بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوشش کروں گا کہ کوئی ریپیٹیشن نہ ہو اور 2-3 منٹ میں صنعت کے حوالے سے بات کروں. سب سے پہلے کووڈ کے حوالے سے بہت ضروری تھا کہ کووڈ میں ساری دنیا کی انڈسٹری اور کاروبار ڈسٹریس میں جا رہے تھے. پاکستان نے ایک فرق راستہ اپنایا. ہم نے سپلائی چینز کو اور سپلائی روٹس کو مکمل طور پہ بحال رکھا اور تھرو آؤٹ دا کووڈ کے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن یا بلینکٹ لاک ڈاؤن سے کسی قسم کی شارٹیج کسی بھی پروڈکٹ کی نہیں آنے کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بر وقت اسینشیل انڈسٹریز کو کھولا گیا اور بر وقت ہم نے جو اپنی کنسٹرکشن کے فیزز میں کھولا اور مارکیٹس کو کھولا اور ہم میڈیکل کی جو سپلائی روٹ ہے اس کو بھی ہم نے کھولا. اور آج الحمدللہ ہمارے ملک میں
جب کووڈ کا سلسلہ یہ پورے اپنے عروج پہ تھا تو کسی قسم کی سپلائی چینز کے اندر کسی قسم کی ہمیں ڈسٹرپشن نہیں نظر آئی. ہم نے اسی دوران کاروباروں کے لیے جو ریلیف دی، ریلیفس کا ذکر آلریڈی کر چکے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی ریسکیڈولنگ، پے رول فائنینسنگ تھی. 30 لاکھ 35 لاکھ چھوٹے کاروبار جو تھے ان کے 3 ماہ کے بجلی کے بل معاف کر کے ان تک بھی ہم نے اپنی جو ریلیف ہے وہ پہنچائی. تو پاکستان کے اکثریت جو کاروبار پہنچی. ٹیکس فری بجٹ دیا گیا. یہ نہ صرف کہ ٹیکس فری بجٹ تھا بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بلکہ جو ٹیکس فری بجٹ کے علاوہ اس میں ہم نے ٹیکسز کی شرح کو کم کیا. 2 سال سے ہم انپٹس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں انڈسٹریل انپٹس کے اوپر ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹیز کو ہم کم کر رہے ہیں اور ہزاروں پروڈکٹس ایسے ہیں جس پہ ہم کسٹم ڈیوٹی کو 0% پہ لا چکے ہیں. ود ہولڈنگ ٹیکسز کے اندر ہم کمی لے کے آئے کسٹم ڈیوٹیز میں اور سیلز ٹیکس کی اسپیشل رجیمز کو بھی ختم کر کے اسٹینڈرڈ رجیم کی طرف کیا گیا ہے. کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ہم ایک پیکج لے کے آئے. ایک منفرد پیکج تھا اور آپ نے دیکھا اس کے اثرات سامنے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. کنسٹرکشن پیکج کے اندر کنسٹرکشن سیکٹرز کے اندر اور افیلیٹڈ جو انڈسٹریز ہیں اب ہمیں ایک ایکٹیویٹی کا عروج نظر آ رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مانسون سیزن ختم ہونے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوگا. مانسون کے دوران ویسے کنسٹرکشن کم ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہمیں اس میں تیزی نظر آ رہی ہے. ہم اسی دوران 2 نئی پالیسیز لے کے آئے پچھلے چند ماہ کے اندر. الیکٹرک وہیکل پالیسی 2 to 3 ویلرز اور بسز اینڈ ٹرکس کے لیے اناؤنس ہو چکی ہے اور موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی. اور اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیکٹرک وہیکلس 2 to 3 ویلرز کی پروڈکشن جو ہے اس کو ہم اس سال انشاءاللہ تعالیٰ پروسیڈ کر رہے ہیں اس پالیسی کے نتیجے میں. موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی کے نتیجے میں جو اسمارٹ فون کی لوکل مینوفیکچرنگ ہے اس کی آلریڈی جو ایک ٹیک آف ہو چکا ہے اور ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ایکسپورٹ شروع ہونے والی ہے لوکلی میڈ اسمارٹ فونس کی. اور یہ آپ کو یاد ہوئے گا کہ پہلے سال میں ہم نے ایک ڈربس کا سکسیزفل تجربہ کیا تھا جس سے پورے پاکستان میں جو 70% ہمارے جو ہم فون استعمال کرتے ہیں وہ اسمگلڈ ہوتے تھے وہ ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا ٹیکنالوجیکل سولوشن کے ذریعے. اس کے بعد میں آگے آؤں گا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر. 5 ادارے جو ہیں جو منسٹری آف انڈسٹریز کے اندر آتے ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے, دوسرے اداروں کے اندر مرج کر دیا گیا ہے. یہ کیا گیا ہے کاسٹ سیونگز کے لیے اور بیٹر مینجمنٹ کے لیے. اور اس میں پاکستان مشین ٹول فیکٹری, انار پیٹروٹیکس لمیٹڈ, ڈپارٹمنٹ آف ایکسپلوسیوز, انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فرٹیلائزر اور انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی شامل ہے. اور باقی اداروں کو بھی انہی لائنس کے اوپر ہم جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی وزیر اعظم کی کمیٹی ہے ان کے ریکمنڈیشنز کے مطابق کر رہے ہیں. خانے میں چھوڑ دیا گیا تھا کئی سالوں کے لیے. اس میں سے پاکستان اسٹیل بھی ایک ایسا ادارہ ہے کہ 35 ارب کے پچھلے 5 سال میں دے دیے گئے تنخواہیں دے دی گئیں, 80 ارب کے بیل آؤٹس دے دیے گئے, منافع سے نقصان میں چلی گئی پچھلے 10-12 سال میں اور 236 ارب کے قرضوں پہ کھڑی ہے. تو اس کے اوپر جو بڑے فیصلے کرنے والے تھے ان کو حکومت نے آپ نے دیکھا کہ ہیڈ آن لیا ہے اور ہم پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ تیزی سے اس کو اب ہم ایک جوائنٹ اسٹیک ہولڈر کو ہم اس کے اندر لے کے آئیں گے. ایک طرف حکومت ہوئے گی اور ساتھ ہمارا ایک جوائنٹ اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہوئے گا. اور جو بھی اس کے ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں, انٹرنل مسائل ہیں, اس سے پہلے اس کو ہم حل کر رہے ہیں. فرٹیلائزر سیکٹر کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ تیزی نظر آ رہی ہے. فرٹیلائزر سیکٹر کا اتنی تیزی ہے کہ ہمیں 2 چھوٹے پلانٹس جو ہیں ہم نے اس سال آپریشنلائز کیے ہیں فرٹیلائزر کی اپنے کسانوں کے لیے جو مانگ ہے اس کو پوری کرنے کے لیے اور قیمتوں کے اندر ایک مناسب اسٹیبلٹی رکھنے کے لیے. اس سال جو فرٹیلائزر کے 2 پلانٹ ہم نے آپریشنلائز کیے ہیں ان کا جو ویریبل کنٹریبیوشن مارجن ہے وہ 294 روپے بیگ سے کم کر کے اس سال ہم 186 روپے بیگ پہ لے کے آئے ہیں. یعنی کہ یہ 30 سے 35% کی کمی اور اس سے اربوں روپے کا حکومت پاکستان کو فائدہ ہوا ہے. پاکستان میں پہلی مرتبہ شوگر کارٹل کے اگینسٹ وزیر اعظم نے نوٹس لیا اور ان کارٹلز کے اگینسٹ ہم نے نہ صرف نوٹس لیا, ایک شوگر انکوائری کی رپورٹ بنی, مرتب ہوئی اور ایک شوگر انکوائری کمیشن سامنے بیٹھا اور اس نے ایک رپورٹ دی. اور اب ہم شوگر ریفارم کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے اس کا ایک کانسٹیٹیوٹ کر چکے ہیں جو تیزی سے اپنا کام جو ہے وہ جاری کری اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ 1 ماہ کے اندر اندر اپنی سفارشات سامنے لے کے آئیں گے. آخر میں ابھی موجودہ صورتحال کیا ہے صنعت کی, کچھ اس کا بتایا حفیظ شیخ صاحب نے بھی. سیمنٹ کی سیلز جو ہیں وہ جولائی 2019 میں جولائی 2020 کے مقابلے میں 41% زیادہ ہیں. اس میں ایکسپورٹس کا بھی عمل ہے, دخل ہے اور لوکل سیلز بھی. فرٹیلائزر کی سیلز یوریا کی جولائی 2020 میں پچھلے سال کے مقابلے میں 22% زیادہ ہیں. DAP کی سیلز 29% زیادہ ہیں. آٹو موبائل انڈسٹری جولائی 2020
میں 27% زیادہ آٹو موبائل کی سیلز ہیں کمپیئر ٹو جولائی 2019. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں پچھلا جو فسکل ایئر ختم ہوا فائنینشیل ایئر 2561 ملین ڈالر تھی, جو کہ پچھلے 11 سال کی سیکنڈ ہائیسٹ سطح پہ ہے, اور کووڈ کے شروع ہونے سے پہلے مارچ تک یہ پچھلے 11 سالوں کی سب سے گروتھ میں تھے. اس وقت ایکسپورٹ کی جو گروتھ جا رہی ہے وہ ہماری انڈیا کی -10.2% ہے جولائی کے اندر, بنگلہ دیش کی 0.5% ہے, اور پاکستان کی الحمدللہ 6% گروتھ ہے. ہم نے جو ریفنڈز دیے, DLTL دیے, فاسٹر سسٹم انٹروڈیوس کرایا, انرجی کی سبسڈیز دیں, اور آپ کو یاد ہوئے گا پچھلی حکومت میں 200 اسپننگ ملیں بند ہو گئی تھیں. آج اس وقت اسپن یان کی پاکستان کے اندر ایک معمولی شارٹیج موجود ہے, جو ایک اچھا سائن ہے, جس کا مطلب ہے کہ اسپننگ ملز اپنی پوری کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں. یہ ہمارا ایک بریف وہ تھا. میں آخر میں آپ کو فیٹف کے حوالے سے بھی بتا دوں, جب پچھلی حکومت کے دور میں ہمیں نامینیٹ کیا گیا گرے لسٹ کے اندر, سخت ترین جوائنٹ گروپ کا ایک ہمیں 27 ایکشن آئٹم دیا گیا, جو آج تک کسی دنیا کے ملک کو نہیں دیا گیا تھا اتنے چھوٹے عرصے میں اتنا بڑا ریکوائرمنٹ. آج ہم الحمدللہ 27 میں سے 14 آئٹمز میں کمپلیشن پہ کھڑے ہیں, اور باقی جو 13 آئٹمز ہیں اس میں سے 11 پارشلی کمپلیٹ پہ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہمیں امید ہے کہ ہم اس جو ہمارا جوائنٹ گروپ کا ایکشن پلان ہے اس کو ہم تقریباً مکمل کر لیں گے, اور دوسرا جو MER کا ایکشن پلان ہے اس میں بھی ہم مزید بہتری لے کے آئیں گے. پہلے پاکستان کو فیٹف کے پلیٹ فارم پہ یہ ہمیں تنقید کی جاتی تھی کہ ہم ڈیلیور نہیں کرتے. اب آپ نے دیکھا پچھلے 1 سال میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمیں وائڈ ریکگنیشن ملی ہے, اور ہمیں تنقید کی جاتی تھی کہ ہم ڈیلیور نہیں کرتے. اب آپ نے دیکھا پچھلے 1 سال میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمیں وائڈ ریکگنیشن ملی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے اب لیگل امینڈمنٹس بھی پاس کی ہیں اور مزید کام ہو رہا ہے, اس سے ہمیں مزید ریکگنیشن ملے گی. شکریہ. اب جی میں ریکویسٹ کروں گا اسد عمر صاحب سے کہ وہ اگر ہمیں کووڈ کے سلسلے میں اپنے پروگریس بتا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کووڈ جی پاکستان کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے پچھلی 1 صدی کے اندر جو چیلنجز دیکھنے میں آئے ہیں اس میں سب سے زیادہ شدید چیلنج تھا, کیونکہ یہ ایک واحد صورتحال پیدا ہوئی پچھلی 1 صدی کے اندر کہ جہاں پر ایک ہی وقت میں دنیا کی جو صحت کا نظام ہے اس کے اوپر بھی بے تحاشا پریشر بلڈ ہوا, اور جو معیشت ہے اس کے اوپر بھی بے تحاشا پریشر بلڈ ہوا. اور وہ اس وجہ سے کہ عام طور پہ جو صحت کے مسائل ہوتے ہیں اس کا حل جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ معیشت کو یا ملک کو بند کر دیا جائے. یہ ایک یونیک چیلنج تھا اسپینش فلو کے بعد جو تمام دنیا کے اندر پھیلا, اور اس چیلنج کی وجہ سے جو ڈسٹرکشن دیکھنے کو ملی ہے صحت کے پہلو سے بھی اور معیشت کے پہلو سے بھی وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. جو دوسری سمائی سال کی کیلنڈر ایئر کی ختم ہوئی ہے اس کے اندر امریکہ میں GDP جو ہے وہ 30% شرنک کی ہے, UK کے اندر 20% شرنک کی ہے. تو اس چیلنج کا جس طریقے سے باقی دنیا نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی پاکستان نے بھی کیا, اور الحمدللہ پاکستان نے جو مقابلہ کیا وہ اس کو صرف پاکستان میں لوگ نہیں بلکہ دنیا کے اندر لوگ بھی یہ اب کہتے ہیں کہ وہ ایک پاکستان ان ملکوں کی صف میں ہے جن کو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کامیابی سے اس مشکل کا مقابلہ کیا. بل گیٹ صاحب نے اپنی ٹاک کے اندر پاکستان اور بھارت کا موازنہ کیا, پاکستان کی مثال دی ان ممالک کے اندر جنہوں نے بہتر مقابلہ کیا ہے, بھارت جہاں پہ پریشانی بہت زیادہ ہے. یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ الیکٹ آئے تھے فارن منسٹر صاحب کے ساتھ جب تھے, تو وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان جو ہے اس سے دنیا والے سیکھ سکتے.
میں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں. طریقہ کار بھی دکھایا ہر، اور بنیادی طور پہ کیا وہ تمام چیزیں جن کی ضرورت ہے پاکستان کو آگے لے کر چلنے کے لیے، ان سب کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپ کو عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر، تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر، اس کے اندر نظر آتے ہیں. آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ عمران خان 22 سال کی جدوجہد کے بعد، جس کی کوئی پاکستان میں، دوبارہ میں وہی الفاظ یوز کروں گا، جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی پاکستان کے اندر، گراس روٹ سے سٹرگل کر کے وزیر اعظم بنے ہیں. انہوں نے سب سے بڑا، جیسے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسٹرنل کرائسس کا سامنا کیا جس وقت وہ آئے. اس کے بعد بھارت کا چیلنج قبول کیا جو بالا کوٹ کے بعد صورتحال پیدا ہوئی. اس کے بعد ایک ڈگنیٹی، کریج اور گریس کی کمبینیشن کے ساتھ اس کرائسس کو فیس کیا، کووڈ کے کرائسس کو فیس کیا. تو میری جو تمام اپوزیشن کے ہمارے دوست ہیں ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ کپتان جو ہے نا وہ کریز پہ سیٹل ہو گئے ہیں اور اب لمبی اور پروڈکٹیو اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ادھر سے آگے بہت اور بہتری کے دن نظر آئیں گے انشاءاللہ. جی لاسٹ میں ثانیہ نشتر بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کا جو ڈویژن ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے احساس پروگرام پر عمل درآمد. ریڈ والے مائک کو قریب، اس کو قریب کر لیں. یہ والے ثانیہ ادھر آپ ادھر جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کا جو ڈویژن ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے احساس پروگرام پر عمل درآمد کرنے کی. یہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے کیونکہ پاکستان کی 38% آبادی جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کا شکار ہے. احساس پروگرام پچھلے 15 ماہ پہلے اس کی منظوری ہوئی. یہ وزیر اعظم کے ریاست مدینہ کے ویژن کے مطابق اس کو بنایا گیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کو بین الاقوامی سطح پہ بہت پذیرائی مل رہی ہے. احساس پروگرام میں 140 سے زیادہ اقدامات ہیں جو کہ 34 منسٹریوں کے دائرہ کار میں آتے ہیں، مگر جو تخفیف غربت کی منسٹری کے دائرہ کار میں جو آتے ہیں اس کی پرفارمنس کے بارے میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے احساس کفالت، اس کے ذریعے 70 لاکھ خاندانوں کو ماہانہ وظیفے اور بچت بینک اکاؤنٹ کی سہولت دی جاتی ہے. احساس بلا سود قرضہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چھوٹے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. ان کے لیے ملک کے 100 پسماندہ اضلاع میں 29 ارب مالیت کے پچھلے سال 8,44,000 قرضے دیے گئے جس میں سے 45% خواتین کو دیے گئے. احساس آمدن اس سے ایک منسلکہ پروگرام ہے جو کہ پاکستان کے 23 پسماندہ ترین ضلعوں میں اس وقت جاری ہے اور اس میں 1.5 ارب کے چھوٹے سطح کے کاروباری اثاثے دیے جاتے ہیں. انتہائی غریب خاندانوں کو 60% خواتین کو دیے جاتے ہیں اور ان اثاثوں میں مال مویشی، دکان کا سامان اور اس قسم کے اثاثے شامل ہوتے ہیں. احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام ہے. 4 سال پہ محیط 20 ارب کا یہ پروگرام 2 لاکھ طلباء اور طالبات کو اسکالرشپ کے لیے مختص ہے اور پچھلے سال ہم نے 4.9 ارب کے 50,500 اسکالرشپس دیے ہیں جو 38% خواتین کو دیے گئے ہیں. ملک کی 117 یونیورسٹیز میں یہ اسکالرشپس گئی ہیں اور اگلے سال کی کال جو ہے وہ اگلے چند دن میں کھلنے والی ہے. احساس نشو و نما پروگرام جو ہے پچھلے ہی ہفتے 1 سال کی تگ و دو اور محنت کے بعد اس کا اجرا وزیر اعظم نے کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی پہلی تقریر میں وزیر اعظم نے ایک CT اسکین اٹھایا تھا اور اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ پاکستان کی کچھ
کچھ علاقوں میں آدھے بچے جو ہیں وہ سٹنٹنگ کا شکار ہیں، یعنی کہ وہ خوراک کی کمی اور دیگر محرومیوں کی وجہ سے نہ تو ان کا جسم بڑھتا ہے، نہ ان کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ پوری طرح پنپ سکتی ہے۔ یہ ملکی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور وزیر اعظم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے لیے اسپیشل پروگرام لے کے آئیں گے۔ تو پہلے مرحلے میں 1 سال کی محنت کے بعد 9 اضلاع میں 33 سینٹر اسی ماہ پوری طرح سے فعال ہو جائیں گے، اور پہلے مرحلے میں 2,21,000 ماں اور بچے اور خاندان اس سے مستفید ہوں گے۔ اس کا دائرہ کار انشاءاللہ بہت جلدی بڑھایا جائے گا۔ احساس لنگر کا جو پروگرام ہے یہ مزدور بھائیوں کے لیے ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت گورنمنٹ کو 0 خرچے کے ساتھ ملک بھر میں لنگر بنائے جا رہے ہیں۔ ابھی تک 12 لنگروں کا قیام ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کام کو اگلے سال بہت تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا۔ پناہ گاہ کا جو پروگرام ہے یہ وزیر اعظم کی دل کے بہت قریب ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کھلے آسمان تلے مزدور بھائی سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں۔ پچھلے 70 سال سے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان کے لیے 100 سے زیادہ پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں، اور وزیر اعظم کی خاص ہدایت پر ہی ان پناہ گاہوں کے سٹینڈرڈز کو بہتر کرنے کے لیے کام اب تیزی سے جاری ہے۔ پچھلے سال پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یتیم خانوں کے سٹینڈرڈز بہتر بنانے کے لیے کمیٹی کی تشکیل دی گئی۔ وہ کمیٹی 1 سال میں 14 دفعہ ملی ہے، اور انشاءاللہ یتیم خانوں کے سٹینڈرڈز اور اس سے متعلقہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا نظام بہت جلد ہی معرض وجود میں آ جائے گا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ مزدور کے احساس کے تحت بھی پہلی دفعہ کمیٹی بنی۔ اس نے بھی 1 سال میں 13 دفعہ میٹنگز کی، اور ان کی سفارشات پر کام بہت تیزی سے جاری ہے۔ احساس کے تحت 2 پروگراموں کا ابھی باقاعدہ اجرا نہیں ہوا، مگر ان پہ کام بہت تیزی سے پچھلے 1 سال پہ چلا جا رہا ہے۔ ایک احساس بچوں کے وظیفے کا پروگرام ہے، جس کو پورے سال ہم نے ڈیجیٹائزیشن پہ بہت محنت سے کام کیا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے تمام اضلاع میں یہ بچوں کے وظیفے کا یہ پروگرام اگلے 15 دن میں اس کا باقاعدہ اجرا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ احساس تحفظ کا پروگرام پاکستان کا پہلا شاک اورینٹڈ سیفٹی نیٹ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس انصاف کارڈ نہیں ہے، اور جن کے اوپر اچانک کوئی بڑا طبی خرچہ آ جائے، جو انگریزی میں جسے کیٹاسٹرافک ایکسپینڈیچر کہتے ہیں۔ یہ تمام پروگرام جن کو بین الاقوامی پذیرائی حاصل ہے، اور جو کہ بیوہ، یتیم، معذور، مزدور، بے گھر، بے روزگار، ضرورت مند طالب علم، ضرورت مند ماؤں، ضرورت مند بچوں اور ضرورت مند بیماروں کے لیے ہے، ان کے لیے ہنگامی طور پہ انتظامی ڈھانچے بنائے گئے ہیں۔ 27 مارچ پچھلے سال احساس پروگرام کا اجرا ہوا، اس کے 1 ہفتے بعد منسٹری بنی۔ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ اس کے لیے مختص کیا گیا۔ لاہ عمل کے طریقے کنسلٹنٹس کو بڑی بڑی تنخواہیں دینے کے بغیر بنائے گئے، مشاورتی کمیٹیاں بنائی گئیں، اور سب سے اہم وہ احتساب اور گورننس کی اصلاحات کیے گئے، جس کی ایک جھلک، صرف ایک جھلک آپ نے ان 8,20,165 لوگوں کی شکل میں دیکھی ہے جو کہ حکومت پاکستان سے ناجائز طور پر سماجی تحفظ کے وظیفے لیتے تھے۔ اس کے علاوہ پچھلے 1 سال میں ہم نے بہت سے ڈیجیٹل انٹرفیسز پہ بھی بہت تیزی سے کام کیا ہے۔ 10 مہینے میں پروکیورمنٹ کی ہے، بائیو میٹرک پیمنٹ سسٹم کی، ڈیٹا انالیٹکس کا تمام نظام بنایا ہے، وہ نظام بنایا جس کے ذریعے SMS کے تھرو ریکویسٹ لی جاتی ہیں، جو آپ نے 81-71 کی اسکیم میں دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ اس تمام محنت کے نتیجے میں یہ ممکن ہو سکا کہ احساس ایمرجنسی کیش کے ذریعے ملک کے آدھے خاندانوں کو ہم 12,000 روپے مصیبت کی گھڑی میں کووڈ کے تناظر میں پہنچا سکیں۔ یہ تمام محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ یہ کام ہم کر سکے۔ اور احساس پروگرام کے تمام پروگرامز کی طرح احساس ایمرجنسی کیش بھی دیانتداری سے ہوا، ایک منظم انداز میں ہوا، ایک شفاف طریقے سے ہوا،
اور وزیر اعظم کی خاص ہدایت پر غیر سیاسی بنیادوں پہ ہوا، جس کی جھلک آپ اس چیز میں دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ کا آبادی کے تناسب سے تو 22% ملک میں حصہ ہے، مگر ان کو احساس ایمرجنسی کیش میں 31% حصہ دیا گیا۔ احساس کا سفر ابھی جاری ہے، ابھی صرف 15 ماہ ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سال میں اس پر اور تیزی سے کام ہوگا، کیونکہ کووڈ کے بعد ہمیں یہ معلوم ہے کہ غربت کی شرح میں زیادتی آئے گی، اس لیے احساس پہ اور تیزی سے کام ہوگا، پروگراموں کو وسعت دی جائے گی، نئے پروگرامز لائے جائیں گے، جو آن گوئنگ پروگرامز ہیں ان کو زیادہ مربوط بنایا جائے گا۔ ہمارا جو سروے ہے وہ انشاءاللہ سال تک اس کو ہم ختم کریں گے، اور سب سے اہم لوگوں کی احساس پروگرام تک رسائی کو یقینی بنایا جائے گا، اور اس میں آپ سب کی ہمیں بہت مدد اور معاونت درکار ہوگی۔ تو میں آج وزیر اعظم کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی رہنمائی کے بغیر اور ان کی سپورٹ کے بغیر نہ تو صرف یہ پروگرامز کو جلدی لانا مشکل تھا، مگر وہ بہت سخت اصلاحات بھی مشکل تھی جو ہم نے ساتھ ساتھ کی ہیں۔ اور میں اپنے سب کابینہ کے سینئر ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ احساس میں تمام حکومت کی نیک نیتی شامل تھی۔ آپ کا توجہ کا بہت شکریہ۔ جی، ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہماری اس پریزنٹیشن کو کور کیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں بتا دوں کہ ہمارا دوسرا سیشن کل ہوگا، اور اس میں آپ کے پورے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے، اور اس دوران میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کو ایک کتابی شکل بھی دی ہے، جس میں کہ ساری ہماری حکومت کی جو بھی 2 سالہ پرفارمنس ہے وہ اس سے ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تھینک یو۔